سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فیصلہ ہوا کہ مکہ سے ان کی کم سن یتیم بچی کو جیسے ہی ہو مدینہ لایا جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اپنے ذمے لیا اور مکہ گئے۔ آخر کار وہ بچی کو مکہ سے مدینہ لانے میں کامیاب ہو گئے، مگر زید کی اونٹنی ابھی شہر مدینہ میں داخل ہو رہی تھی کہ اونٹنی کے ساتھ 2 جلیل القدر صحابہ کرام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑنے لگے۔ اونٹنی ٹھہرا دی گئی اور بحث شروع ہو گئی۔ حضرت جعفر کا کہنا تھا کہ اس بچی کی میں پرورش کروں گا کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور میرے نکاح میں اس کی خالہ ہے جو ماں کے برابر ہوتی ہے۔ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرما رہے تھے کہ یہ میرے بھی چچا کی بچی ہے اور میرے نکاح میں خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ اس بچی کی پرورش کریں۔ یہ دیکھ کر جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدعی ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں اس کی پرورش کا مستحق ہوں، اس لیے کہ اسے لانے کے لیے میں نے اتنا طویل سفر کیا اور با1000 دقت و پریشانی اسے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ لانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ آخر کار مقدمہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدمے کی سماعت فرمانے کے بعد فیصلہ صادر فرمایا کہ چونکہ خالہ ماں کی عدم موجودگی میں ماں کے برابر ہوتی ہے اور وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم میں ہے، اس لیے لڑکی حضرت جعفر کو دے دی جائے۔ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے یہ صحابہ کرام جھگڑ رہے تھے تو تاریخ انتہائی تعجب سے یہ منظر دیکھ کر اسے اپنے دفتر میں محفوظ کر رہی تھی کہ یہی تو وہ عرب ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور صرف چند سالوں میں آج یہ کیفیت ہے کہ لڑکی کی پرورش کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔